دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یوسف زئی گیلانی کو جو شکست اپیرنٹلی ہوئی سینٹ کی چیئرمین شپ کے حوالے سے کہ ان کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے اور جو لیسر ووٹ لینے والا شخص تھا یعنی سنجرانی صاحب، ان کو چیئرمین بنا دیا گیا وہ ریجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کی ایک لیگل ٹیم ہے جو سابق چیئرمین رہے ہیں سینٹ کے، ان پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ وکلاء پر مشتمل ہے۔ سابق چیئرمینوں میں مثلاً رضا ربانی ہے، نیر بخاری ہے، اور فاروق ایچ نائک ہے، ظاہر ہے یہ بھی فاروق ایچ نائک وکیل ہیں، رضا ربانی بھی ظاہر ہے لائر بھی ہیں۔ اسی طرح ایک جاوید اقبال وینس ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ اس طرح لطیف کھوسہ صاحب جو سابق گورنر رہے ہیں پنجاب کے، وہ بھی ظاہر قانون دان ہیں۔ یعنی ان سب حضرات پر مشتمل جو پیپلز پارٹی کی ٹیم ہے وہ اس کو گویا ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے لگی ہے۔ 2 پاسبلٹیز ہیں، ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی۔ یعنی جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے اس کی اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ اگر کسی فنڈامنٹل رائٹ کے آرٹیکل کو انووک کرتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے جائیں۔ اگر وہاں پر گئے تو ظاہر ہے دونوں صورتوں میں کہ ان کے حق میں یا مخالفت میں فیصلہ ہو تو پھر بات سپریم کورٹ میں جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا راستہ وہ اپناتے ہیں۔ آئندہ ہفتے میں وہ کہتے ہیں کہ 6-7 دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی اور وہ کورٹ میں باقاعدہ چیلنج کر دیں گے۔ اس حوالے سے وہ سینٹ سیکریٹریٹ کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور مختلف جو اس پروسیڈنگز کا ریکارڈ ہے اور بیلٹ پیپر ہیں، ریکارڈنگ ہے، سپوز انسٹرکشنز ہیں کہ کیسے ووٹ ڈالنا ہے، ان ساری چیزوں کی انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ تو باقی چیزیں کم و بیش انہیں مل گئیں کہ مثلاً ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے ہینسارڈ، اس کو کہتے ہیں HANSARD، وہ گویا پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا ریکارڈ ہوتا ہے، یہ اس ڈاکومنٹ کا نام ہے۔ تو سینٹ سیکریٹریٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی اس میں اویلیبل ہیں۔ دوسرا کہ جو انہوں نے سکرپٹ دیا اس پروسیڈنگز کا جو بھی اس دن ہوا، اس طرح جو کمیونیکیشن ہے کہ پریزائڈنگ افسر یعنی مظفر حسین شاہ کو بنایا گیا، وہ اور لا منسٹری کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اور پریزیڈنٹ وغیرہ جس طرح انہوں نے نامینیٹ کیا پریزائڈ کرنے کے لیے، وہ بھی ساری جو کارسپنڈنس ہیں وہ بھی اویلیبل ہے۔ جو چیزیں نہیں دی گئیں وہ 2 ہیں۔ ایک بیلٹ پیپرز نہیں دیے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنا سیل کر دیے گئے اور کر دیے جاتے ہیں اور ہم نے کر دیے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ یعنی کورٹ کا آرڈر، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آرڈر کے بغیر نہیں ملیں گے۔ اگر آرڈر کیا کورٹ نے تو ہم دے دیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رولز کے مطابق ہم بغیر کورٹ کے آرڈر کے یہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح انہوں نے ریکارڈنگ چاہیے اس سچویشن کی جب کیمرے وغیرہ پکڑے گیا تو وہ سارے حالات کی۔ تو سینٹ سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی آفیشیل ریکارڈنگ نہیں ہے، ہاں پرائیویٹلی لوگوں نے بعض یعنی جو سینیٹرز یا کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیمرے وغیرہ ہیں، جو اس دن کا میٹیریل جو بازار برآمد ہوا اس کو سیل کر دیا گیا، لہٰذا وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اگین کورٹ کی اگر ڈیمانڈ ہوئی تو ان کو مل سکتا ہے کیونکہ اس کو بھی سیل کیا ہوا ہے، اور ڈی سیل صرف کورٹ کے کہنے پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر 2 ویوز ہیں کہ کیا یہ کورٹ میں معاملہ جا سکتا ہے یعنی ریجیکشن آف ووٹ کا یا نہیں۔ جو رولنگ کولیشن ہے یعنی PTI کی حکومت، اس کے جو ہمدرد ہیں یا وہ خود ہیں، وہ حوالہ دیتے ہیں آئین کے آرٹیکل 69 یعنی 69 جو شق ہے آئین کی، اس کا جس کا عنوان یہ ہے کہ کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف میجسٹریٹ شورا پارلیمنٹ، یعنی دونوں نام استعمال ہوتے ہیں آئین میں۔ میں وہ سمپلی پڑھ کر جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح کنٹیکسٹ میں چیزیں رہیں کہ دا ویلیڈیٹی یعنی اس 69 آرٹیکل کے 2 حصے بلکہ 3 حصے ہیں، لیکن اہم ترین جو ہیں وہ
دو ہی ہیں پہلے. دا ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگز ان مجلس شورا پارلیمنٹ شل ناٹ بی کالڈ ان کویسچن آن دا گراؤنڈ آف اینی irregularity آف پروسیجر. دوسرا یہ ہے اس کی یعنی جو کلاس 2 ہے, نو آفیسر اور ممبر آف مجلس شورا ان ہوم پاورز آر ویسٹڈ بائی اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن فار ریگولیٹنگ پروسیجر or the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پہلے دوسری کلاس کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ مختصر ہے وہ بات ختم ہو جائے, کہ کوئی بھی پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہوں تو اس میں جو وہ کنڈکٹ کر رہا ہے, جیسے کہ پریزائڈنگ افسر ہو, چیئرمین سینٹ ہو, ڈپٹی چیئرمین وغیرہ ہو, تو وہ سبجیکٹ ٹو دی جورسڈکشن آف کورٹ نہیں, یعنی کوئی کسی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی کریں اس بیس پر کہ کہیں پروسیجر کو فالو نہیں کیا, وائلیٹ کیا وغیرہ وغیرہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی کوئی کر رہا ہے اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگز یعنی اس کو اس بیس پر ڈسکوالیفائی کرنا یا کوئی کرمنل پروسیڈنگز یا سول پروسیڈنگز لانچ نہیں کی جا سکتی. اس پر کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے, نہ ہی اس کے اگینسٹ کوئی آج تک رولنگ ہے کورٹ کی. لہٰذا یہ تو بات طے ہوگی کہ یعنی اگر بالفرض کسی صورت میں بھی کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے حق میں یا مخالفت میں, تو دونوں صورتوں میں مظفر حسین شاہ کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے سادہ ترین. اب پہلی کلاس جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو پارلیمانی کارروائی ہے اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کس وجہ سے؟ کسی بھی یعنی شل ناٹ بی کالڈ ان کویسچن آن دا گراؤنڈ آف اینی irregularity آف پروسیجر, کہ پروسیجر کی بے قاعدگی کی بنیاد پر اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اب اس مزے کی بات ہے اس میں کورٹ کا ذکر نہیں ہے, دوسرے میں کورٹ کا ذکر ہے کہ کوئی کورٹ جورسڈکشن نہیں رکھتی. اس میں ان جنرل بات کی گئی ہے. اب حکومت کا نقطہ نظر وہ ان کی وضاحت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہاں کر لیں, یا جو ریجیکشن کیا مظفر حسین شاہ نے اس کو کورٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا. لیکن جو ماہرین ہے آئینی ان کا نقطہ نظر ان جنرل یہ ہے کہ لے جایا جا سکتا ہے. ریجیکشن آف ووٹ پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز کورٹ نے اس پر معاملات طے کیے, اور اس میں ایک سب سے اہم اصول یہ طے کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ایک اصول ہے جس پر اس چیز کو جج کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر جو بھی نشان یا مور لگایا گیا ہے اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کنکلوسیولی کہ اس نے کس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. جب تک یہ بات سامنے بالکل روز روشن کی طرح موجود ہو تو بالکل پھر کہ نشان یہاں نہیں لگانا تھا, یہاں یا اتنا لگانا تھا یا اتنا نہیں لگانا تھا, یا کوئی اور نشان لگ گیا ہے وہاں پر, کوئی بالفرض کسی نے کہیں اور مارک کر دیا یعنی مور کے علاوہ یا جو بھی نشان کہا گیا اس کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا نشان ہے, تو وہ اسٹل ویلڈ ہوگا ووٹ جس کے حق میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس کے حق میں. اب موجودہ صورتحال میں یوسف زئی گیلانی کے جو 7 ووٹ بظاہر ریجیکٹ ہوئے ہیں اس میں 7 یعنی ایک 8واں بھی تھا, اس میں تو اس کی ریجیکشن فائنل ہے, اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی کلیئر ہے. اس میں یہ ہے کہ جو یوسف زئی گیلانی کے نام کا باکس تھا, جو خانہ تھا, مظفر حسین شاہ نے کہا کہ نام کے سامنے خالی جگہ پر مور لگنی چاہیے, جبکہ ووٹرز نے یعنی سینیٹرز نے ان کے نام کے اوپر مور لگائی ہے, یعنی ہے اسی خانے میں, نام کے اوپر ہے یا آدھی نام کے اوپر ہے اور آدھی خالی خانے میں وغیرہ. اب یہ ایک تو ظاہر ہے یعنی پہلی پریسیڈنٹس موجود ہیں کورٹس میں, نظائر موجود ہیں کہ ایسے ووٹوں کو یعنی جن کی یہ نشانی اور سٹمپ لگانے کی صورتحال کو چیلنج کیا گیا, اور بارہا کورٹس نے اس کی کاگنیزنس بھی لی, اس پر فیصلے دیے, اور کئی مرتبہ جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت گیا ان ووٹوں کی ویلیڈیٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد. لہذا اب بھی یہ ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ جو یعنی یہ جو پہلی کلاس ہے جس کے تحت حکومت کا یہ دعویٰ ہے, اس میں ان جنرل بات کی گئی ہے کہ یعنی کوئی وہاں پر اگر کوئی لیجسلیشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی پروسیجر کی کوئی کمی بیشی ہے تو اس پر کویسچن نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک کورٹس کی بات ہے, کورٹس
ایکسپریسلی آئین میں لکھا ہوا ہو نا کہ اس پر کورٹ کاگنیزنس نہیں لے سکتی، پھر بھی لیتی رہی ہے، اسی کو جوڈیشل ریویو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو آٹھویں ترمیم تھی، اس میں وہ جو 58(2)B کا سیکشن آرٹیکل تھا، تو اس میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ کورٹس اس پر کویسچن نہیں کریں گی، لیکن کورٹس نے کویسچن کیا، اس کو ایڈجوڈیکیٹ کیا، فیصلے دیے، اور ان کا نفاذ بھی ہوا۔ اسی طرح اور کئی معاملات ہیں، یعنی ایون آئین میں ترمیم کر دی جائے جو ظاہر 2/3 سے ہوتی ہے، اور جب پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں قومی اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ تینوں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو بھی سپریم کورٹ جو ہے یا ایون ہائی کورٹ بھی نلیفائی کرتی رہی ہے، اسٹرائک ڈاؤن کرتی رہی ہے، حالانکہ وہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہی تو ہیں جس کا وہ نتیجہ ہے، اگر اس سینس میں کہا جائے کہ اس کا 69 کا یہ مطلب ہے۔ تو بہرحال ایک تو پریسیڈنٹس ہے، دوسرا 69 کا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں کورٹس کا ذکر نہیں ہے، وہاں ان جنرل بات ہے۔ جہاں تک کورٹس کی بات ہے، وہ جوڈیشل ریویو جو ہے ان کے پاس ہے، وہ اس کو کوئی لے نہیں سکتا، لہٰذا یہ ظاہر ہے معاملات اب کورٹ میں جانے والے ہیں، اور اس میں یوسف گیلانی کا جو ہے وہ کیس بہت سٹرانگ ہے، انلیس کہ کوئی بالکل واٹس ایپ عدالت نہ ہو یا ثاقب نثار یا کھوسا ٹائپ لوگ نہ ہوں، ہیں تو اب بھی بہت سارے کیا کریں۔ اگر کسی یعنی جج نے تھوڑا بھی ویٹیج دیا آئین اور قانون کی اسپرٹ کو، اور پریسیڈنٹس جو جوڈیشل ہیں، تو پھر کم و بیش 90% چانس ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور 7 ووٹ اس کے حق میں جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سینٹ کا چیئرمین بن جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا، ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک ہیڈ آن کولین ہے جس کا کم چانس ہے یوسف رضا گیلانی کی صورت میں، تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوشش ہوگی، پھر بازو مروڑے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ اس میں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ویسے تو ایک بدقسمتی ہے کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو الٹیمیٹلی کورٹ تک لے جانا یا اینڈ اپ وہاں پر ہونا ہے جی، یہ کوئی اتنا اچھا شگون نہیں ہے۔ اس طرح سمجھ لیں کہ فیملی کے 2 افراد کی لڑائی کسی تیسری پارٹی کے پاس چلی جائے تو ان کی مداخلت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پارلیمنٹ عموماً کمزور ہونے کا چانس ہوتا ہے، لیکن بہرحال حکومت نے ایسا کیا، اور اس کی ایک اور بھی وجہ یہ ہے یوسف رضا گیلانی کا کیس سٹرانگ ہونا اور کورٹ کی جوریسڈکشن میں یہ معاملہ جانا، کہ خود مظفر حسین شاہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لیٹر انہوں نے دیا ہے سینٹ سیکریٹریٹ نے اب اس ٹیم کو، اس میں بھی کہا ہے کہ اگر کورٹ نے کہا تو ہم یہ معاملہ دے دیں گے، ڈی سیل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ کورٹ میں جا سکتا ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح سے اپنی مرضی سے انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ میں جائیں۔ تو بہرحال آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔